پلاننگ یہ ہے کہ مسجد اقصی کو دھماکوں سے اڑا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونی ہے جو تخت سلطنت دجال ہوگا. جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت کی سب سے بڑی خطرناک عیار طاقت یعنی اسرائیل کا خاتمہ کر کے رہنا ہے، اس لیے پورا منظرنامہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کا قائم ہو چکا. جنہوں نے مصر کے مجرم سیسی کو، فوجی ناپاک ٹولے کے مجرم لیڈر کو جس پر احسان جناب ڈاکٹر مرسی نے کیا، جنہوں نے اسرائیل کے دانت کھٹے کرنے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے شام میں جہاد برپا کرنے کا فیصلہ کیا، تو ان کے خلاف دنیا باولی ہو گئی، دنیا کے کتے بھونکنے لگے، بھموڑنے لگے، ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. افسوس ہے کہ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ جو دنیا سے جا چکے اور ان کے دور کی حکومت نے اس مجرم سیسی کی مدد کی، اور مصر کے مکار مادہ پرس دشمنوں کے ایجنٹ مفتی علی جمعہ نے اس کے حق میں فتوے دیے، اور شیخ الازہر بھی اس کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا. کل سے یاد رکھو، اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹ کا جو بھی استعمال کرے، ایک مثال کے طور پر پیپسی کولا کو کہتا ہوں، جو استعمال کرے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کو دشمن کا ایجنٹ سمجھو، اس کو سمجھو کہ وہ پیسے دے رہا ہے کہ اسرائیل یہ پیسے لے کر خنجر خرید کے کسی فلسطینی کی پیٹھ میں گھونپ دے. اور ایسے ملاؤں اور ایسے صوفیوں اور ایسے مفتیوں جو سرکار کی جوتیوں میں رہتے ہیں، ان کے کپڑے الٹ دینے ہیں، انہیں ننگا کر کے دکھا دینا ہے. مسلمانوں نے جب ان کی خلافت عثمانیہ عروج پر تھی غفلت اختیار کی اور تفریق کے راستے پر ان کو ڈالا گیا، اور یورپین طاقتوں نے مذہبی اور صلیبی جنگوں اور یہودیوں نے صہیونی تحریک کے نتیجے میں ترکی اور ترکی سے متعلق ممالک کو نشانہ بنانا شروع کیا، کمزور کرنا شروع کیا. 19ویں صدی کے آخری سال تھے کہ ہرزل نے سوئٹزرلینڈ میں ایک عالمی کانفرنس منعقد کی اور یہ طے کیا کہ فلسطین کو یہودیوں کے وطن کے طور پر اختیار کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوشش ہرزل کی طرف سے سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کے دربار میں اس کی گئی کہ فلسطین کی سرزمین کا کوئی خطہ یہودیوں کی آبادی کے لیے دے دیا جائے، لیکن ترکی کا وہ مرد غیور و باہمیت ایسا انسان تھا جس نے ہرزل کو نکال باہر کیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جا، زمین کا ایک چپا کیا ایک انچ بھی میں تجھے نہیں دے سکتا، تجھے اگر زمین مل سکتی ہے تو میری لاش پہ مل سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر سازشوں کے وہ جال بنے گئے کہ یہودی شخص کے ذریعے سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کو گرفتار کر کے جیل میں بھیجا گیا، جس جیل کا جیلر بھی یہودی تھا. اور یہ سارے کام کرنے والا وہ منافقوں کا ٹولہ اور یہودی آبادی کے مسلم نما دشمنوں کے ایجنٹوں کا لیڈر مصطفیٰ کمال تھا. وہ مجرم، وہ قاتل، وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ زہرناک، وہ امت مسلمہ کا ناگ اور اژدہا جس نے خلافت عثمانیہ کے زوال کا فیصلہ کیا اور 1924 میں اعلان کر دیا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جا رہا ہے. ہندوستان اس وقت چیخ رہا تھا. محمد علی جوہر اور ان کی والدہ بی اماں دورے کر کر کے کہہ رہی تھی کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. ہندوستان کی گلیاں اور سڑکیں اس وقت خلافت کی آواز لگا رہی تھی جب مصطفیٰ کمال جیسا مجرم و کمینہ خلافت کا قتل کر رہا تھا. اور اسی مصطفیٰ کمال کے ایجنٹ مصر کا صدر عبد الناصر اور عراق کا صدام اور شام کا حافظ الاسد اور حجاز کا شریف حسین، اور وہ تو بات کے تھے حجاز کے شریف حسین سے جو ایجنسی کھولی گئی، حجاز کی سرزمین میں انگریزوں کی ایجنسی جو کھولی گئی، اس نے انگریزوں کو عراق حوالے کیا اور فلسطین حوالے کیا اور شام فرانسیسیوں کو حوالے کیا اور لیبیا اٹلی کو حوالے کیا اور الجزائر فرانس کو حوالے کیا. سائکس پیکوٹ معاہدہ
طے پایا، اور اس معاہدے کے ذریعے جو 1917 میں ہوا اور انگریزوں کی فوجیں شہر القدس میں داخل ہوئیں اور صلاح الدین کی قبر پر دمشق میں پہنچ کر جنرل ایلمبی نے پیر سے ٹھوکر ماری اور کہا لے صلاح الدین، ہم پھر واپس آ گئے اور صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل کی وہ کہانی ہے جس نے ایک نئے عالم عربی کو وجود عطا کیا۔ یہ عالم عربی پہلے فرانسیسیوں اور انگریزوں کی ٹاپوں اور جوتوں کے نیچے مسلا گیا، اور جب ان کے مقابلے کے لیے قوم اٹھی تو پھر ان چالاکوں اور عیاروں نے اسی قوم کے منافقوں کو اختیار کر کے در پردہ پوری سازش کے ساتھ ان کو حکومتیں سونپ دی، اور وہ بظاہر برطانیہ چلے گئے اور فرانس چلے گئے، لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ممالک اور ان ممالک کی وہ تنظیم جس کو عرب لیگ کا نام دیا گیا، عرب لیگ عرب کے منافقوں، بو جہلوں، بو لہبوں، لادینوں، بد کرداروں اور عیاشوں کی وہ تنظیم ہے جس نے مسجد اقصی کا سودا کیا، جس نے فلسطین کو بکوایا، اور جس نے اخوان کے مجاہدین کو 1948 میں 1947 میں شہر فلسطین کی سرزمین پر جہاد سے روکا، جس نے عز الدین القسام کو 1935 میں شہید کروایا۔ یہی وہ تنظیم اور اس کے ماننے والے عرب کے وہ ایجنٹ اور انگریزوں کے غلام اور اس امت کے بدترین منافق ہیں جنہوں نے کبھی بھی فلسطین میں جہاد ہونے نہیں دیا، جنہوں نے عرب فوجوں کو ناکام کیا، جنہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے فلسطین کی سرزمین پر جہاد کا ارادہ کیا یا جہاد کی تحریک چلائی ان کو جیلوں میں سڑوا دیا، ان کی تنظیموں کو توڑ دیا، ان پر بین لگا دیا۔ 1914 سے 1918 تک جو پہلی جنگ عظیم یورپ میں بھڑکائی گئی تھی وہ صہیونیوں کی طرف سے بھڑکائی گئی تھی، اور اس کا پورا فائدہ صہیونیوں نے حاصل کیا۔ عالم اسلام کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا، ترکی کی کمر توڑ دی گئی اور عالم اسلام کے ممالک کفر کے نرغے میں آ گئے۔ پھر دوبارہ انہی صہیونیوں کی طرف سے 1939 سے لے کر 44 تک اور 44 سے بھی کچھ سلسلہ 47-48 تک جنگ عظیم ثانی کا جو چلتا رہا، جس میں کروڑوں انسان یورپ کی سرزمین پر ذبح کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ جنگ بھی ان کی طرف سے تھوپی گئی تھی جنہوں نے جرمنی کو ننگا بچا کر دیا، اس لیے کہ وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھا، اس کی رفاقت ان کے ساتھ تھی جو سب کے مشترک دشمن تھے، اس لیے اسے بھی ذلیل کیا گیا۔ اور پھر ایک نیا دور شروع ہوا جس میں UNO اقبال کی زبان میں ابلیس کی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا، جو اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ اسرائیل کا تحفظ ہر حال میں کرنا ہے، اور جب بھی تحفظ کو خطرہ لاحق ہوگا، اگر یہ خطرہ افغانستان سے لاحق ہوگا تو بے دریغ حملہ کر کے ان کے لاکھوں انسانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ اگر یہ خطرہ عراق سے اٹھے گا تو 15 لاکھ انسانوں کو موت کی نیند سلا دینا بلکہ ان کے چتھڑے اڑا دینا ہے۔ اگر یہ خطرہ اب سیریا سے نمودار ہو رہا ہے تو سیریا کے حصے بکرے کر کے اس کے جیتے جاگتے چمکتے دمکتے شہروں کو ملبوں میں تبدیل کر دینا ہے۔ اگر یہ کہیں سے بھی طاقت اٹھ سکتی ہے تو اس کے خلاف میڈیا کا استعمال کرنا ہے، اخبارات کا کرنا ہے، میگزینز کا، الیکٹرانک میڈیا کا، اتنے زور و شور اور عیاری اور چالاکی سے کرنا ہے کہ اچھے اچھے ملا اور صوفیوں کے دماغ بھی پتھرا جائیں اور اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کی عقلیں بیکار ہو جائیں اور وہ صحیح فیصلے کر نہ سکے، ماضی سے کٹ کر حال کے دلدل میں انہیں پھنسا دیا جائے، مستقبل ان کی آنکھوں سے محو کر دیا جائے، اور نہ کوئی آئندہ کا نقشہ بنا سکے اور نہ ماضی کی عبرت سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ لوگوں سن لو کہ ابلیس کی مجلس شورا کے فیصلے اس دنیا میں نافذ ہوتے رہے، لیکن آج
لیبیا کی سرزمین پر، عراق اور سیریا کی سرزمین پر اور دنیا کے مختلف خطوں کی سرزمین پر اللہ کے ایسے غیور و باہمیت بندے اٹھے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا کو برخاست کر کے رہنا ہے، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت کی سب سے بڑی خطرناک عیار طاقت یعنی اسرائیل کا خاتمہ کر کے رہنا ہے۔ اس لیے پورا منظر نامہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کا قائم ہو چکا ہے۔ تھنکرز کہہ رہے ہیں، فلاسفرز کہہ رہے ہیں، تجزیہ کار بول رہے ہیں، حالات پر نگاہ رکھنے والے کہہ رہے ہیں 2 جنگیں یورپ میں ہو گئیں، تیسری جنگ مڈل ایسٹ میں ہونی ہے، اور چونکہ مڈل ایسٹ ہی کا وہ خطہ ہے جس میں عیسیٰ مسیح کا نزول ہونا ہے، جس میں دجال کا عروج ہونا ہے، جس میں پلاننگ یہ ہے کہ مسجد اقصی کو دھماکوں سے اڑا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونی ہے جو تخت سلطنت دجال ہوگا، اور جس میں یہ طے ہے، حضور کی حدیث ہے کہ ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کی معیت اور رفاقت و مدد کے لیے اٹھیں گے۔ یہ حضور کی صحیح حدیث ہے، اور 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا گیا ہے، اور ایرانی حضرات سے مجھے براہ راست یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سب سے بڑی آبادی یہودیوں کی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اس وقت اصفہان میں ہے۔ شہر اصفہان یہودی آبادی کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے، تو گویا نگاہیں میری حضور پاک علیہ السلام کو بولتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ جیسے سورج کو نکلتا ہوا دیکھنے والے کو یقین ہوتا ہے، ویسے مجھے یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی، دنیا کا منظر نامہ ان باتوں کے وقوع پذیر ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تیسری جنگ عظیم کے لیے پوری فضا گرما گرم بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ سیریا سے یمن تک کا پورا خطہ دہکے گا، سلگے گا، شعلے بھڑکیں گے، اور یہ بات غیر متوقع نہیں ہے۔ اس لیے آپ جو کچھ دامے درمے قدمے سخنے کر سکیں سب کچھ کریں۔ آپ ہندوستان میں اسرائیل اور امریکہ کے مال کا، کمپنیز کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ہر ہوٹل میں، آپ کے ہر مشروب کی دکان میں پیپسی کولا بک رہا ہے، امریکن کمپنی کے سامان کا بائیکاٹ آپ اپنی پیاس اور اپنے مشروب کی چاہت کی بنیاد پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ پر واجب ہے، فرض ہے کہ جو مال بھی اسرائیل میں بنے گا، امریکہ میں بنے گا، یورپین کنٹریز میں بنے گا، یہاں بیٹھ کے طے کرو کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا استعمال کر کے دنیا کے اس جادوئی فتنے اور دنیا کی عیاریوں کا قلاقمہ کر دیں گے۔ جو ہمارے ہاتھ میں امکانات ہیں انہیں استعمال کریں گے۔ معاشی طور پر ہم نہ صرف یہ کہ اپنے شہر میں ایسی تمام منتوجات کا بائیکاٹ کریں گے، بلکہ پورے ملک میں یہ صدا لگا دیں گے، ہر غیرت مند کو للکاریں گے، ہر باہمیت انسان سے کہیں گے کہ او غیرت مند مسلمان، او غیرت مند انسان، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے اور جو اس کے ساتھ ملنے والے ممالک اور عربوں کے ایجنٹ حکمراں جو اسرائیل کی جوتیوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور جو اسلامی نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جنہوں نے مصر کے مجرم سیسی کو، فوجی ناپاک ٹولے کے مجرم لیڈر کو، جس پر احسان جناب ڈاکٹر مرسی نے کیا، جو اللہ کے ایک نیک اور صالح اور جالے بندے اور اس امت کے فرزند ارجمند، جنہوں نے اسرائیل
اسرائیل کے دانت کھٹے کرنے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے شام میں جہاد برپا کرنے کا فیصلہ کیا، تو ان کے خلاف دنیا باولی ہو گئی، دنیا کے کتے بھونکنے لگے، بھموڑنے لگے، ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اور جو حکومت مصر میں آئی، آج وہ اسرائیل کی غلام، ایک کمینی، ذلیل، نکمی، ایک ایسی برباد شدہ اور برباد کن حکومت ہے کہ شاید عالم عربی کی تاریخ میں اتنی کمینہ حکومت نہیں آئی ہوگی۔ اور افسوس ہے کہ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ جو دنیا سے جا چکے، اور ان کے دور کی حکومت نے اس مجرم سیسی کی مدد کی، اور مصر کے مکار مادہ پرست دشمنوں کے ایجنٹ مفتی علی جمعہ نے اس کے حق میں فتوے دیے، اور شیخ الازہر بھی اس کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا۔ یہ وہ صورتحال نفاق کی ہے جس نفاق کے پردوں کو کھول دینا ہے، اور جس نفاق کے مجرموں کے جت کو تشتزبام کر دینا ہے، اور ایسے ملاؤں اور ایسے صوفیوں اور ایسے مفتیوں جو سرکار کی جوتیوں میں رہتے ہیں، ان کے کپڑے الٹ دینے ہیں، انہیں ننگا کر کے دکھا دینا ہے کہ تم جاتے ہو جہنمیوں کے ساتھ تو جاؤ، ہم ساتھ ہیں اسلامیان عالم کے ساتھ، ہم ملت اسلامیہ کے ساتھ ہیں، ہم رسول عربی کے ساتھ ہیں، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہیں، ہم عثمان و علی کے ساتھ ہیں، ہم صحابہ رسول کے ساتھ ہیں، ہم امت کے مجددین و مصلحین کے ساتھ ہیں، ہم وحدت امت کے ساتھ، ہم وحدت دین کے ساتھ ہیں۔ یہ صدا تم لگا سکتے ہو۔ کل سے یاد رکھو، اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹ کا جو بھی استعمال کرے، ایک مثال کے طور پر پیپسی کولا کو کہتا ہوں، جو استعمال کرے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کو دشمن کا ایجنٹ سمجھو، اس کو سمجھو کہ وہ پیسے دے رہا ہے کہ اسرائیل یہ پیسے لے کر خنجر خرید کے کسی فلسطینی کی پیٹھ میں گھونپ دے۔ ایسے بے غیرتوں کو ملت سے الگ کر دینا چاہیے، اور تحریک طاقتور طریقے پہ چلانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ وقت کی پکار ہے، وقت کی صدا ہے، یہ احرار اور آزاد انسانوں کی للکار ہے، اور اس کو پہنچنا چاہیے، ہر جگہ پہنچنا چاہیے۔ یہ صدا اسرائیل سے ٹکرائے، یہ صدا القدس پہنچے، یہ صدا دنیا کے ایک ایک ملک میں پہنچے۔ اور یہیں اسی اسٹیج سے میں کہتا ہوں کہ مرسی اور حضرت استاذ قرضاوی اور شیخ مرشد اخوان اور ان کے علاوہ جن کے بارے میں مصر کی ذلیل، کمینہ، ملیج، گندی عدالت کے قاضیوں نے، مجرموں نے، فرعونوں کے ایجنٹوں نے، بچوں نے جو فیصلے کیے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پہ چڑھا دیا جائے، ان فیصلوں کو ہم لوگ ٹھکراتے ہیں، ان پر تھوکتے ہیں، اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ فرعون کے رذیلوں اور کمینوں کے فیصلے ہیں۔ پوری امت ہندیہ ان فیصلوں کو رونتی ہے، اور پوری امت اسلامیہ دنیا کے ہر ملک میں ان فیصلوں کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے فرعون کو مہلت ملی، اس نے بے شمار بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا، پھر اللہ نے ڈبویا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہت سے اسلامیوں کو ذبح کر دے۔ کتنے لوگ میدان رابعہ میں مارے گئے، کتنے لوگ میدان محمود میں مارے گئے۔ 10,000 انسانوں کا قاتل و مجرم سیسی، اور ہزار انسانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے والا یہ ڈکیت و مجرم آج زندہ کیسے ہے؟ یہ امت نے کیسے برداشت کیا؟ ظاہر ہے کہ امت آج وقت کے ایک فرعون کے مقابلے کے لیے اٹھا چاہتی ہے، اور عالم عربی یا عالم اسلامی کے جو لوگ، خوب سن لیجئے، جو حکومتیں ابھی بھی حکومت مصر کا ساتھ دے رہی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ مجرم حکومتیں ہیں، وہ ایجنٹ اسرائیل کی ہیں، وہ ایجنٹ ہیں ان ظالم اور باطل طاقتوں کی جو ہمیشہ مسلم دشمن اور اسلام دشمن رہے۔ سیریا ہو یا عراق، جو لوگ حکمرانوں کے ٹولوں اور مجرموں کی مدد کر رہے ہیں، خدا کی قسم مجرم ہے، یہ حکومتیں مجرم حکومتیں ہیں۔ ہزاروں کو انہوں نے جیلوں میں تباہ کیا، ٹارچر کر کے ان کی جانیں لے لی، اس میں نہ بچوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بوڑھوں کو۔ یہ سب مجرم
مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے کیے جانے کے قابل اور قابل گردن زدنی ہیں۔ یہی عقیدہ پوری ملت کا ہے، اور پوری ملت کو اس عقیدے پر مضبوطی سے جمنا چاہیے۔ دشمن جس کے مخالف ہے تم اس کے دوست بن جاؤ، اور دشمن جس کے دوست ہیں تم اس کے دشمن بن جاؤ۔ یہی حق کی پہچان ہے۔ اللہ ہم کو حق کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔